بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ ناظرین، یہ ویڈیو واقعہ کربلا کی سیریز کا پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے جانا کہ قریش کے 2 بڑے اور طاقتور قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی تاریخ اور ان کا سلسلہ نسب کیا تھا اور ان میں اختلافات کس بنا پر شروع ہوئے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کے بعد مولا علیہ السلام کو کیسے ہنگامی بنیادوں پر مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کیسے ہوئی۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل اور صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پارٹ 1 لازمی دیکھنا چاہیے، تب آپ اس پارٹ کو دیکھیے گا۔ اور ہمارا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے کسی بھی صحابہ یا کسی بھی اعلیٰ شخصیت یا کسی بھی بزرگ شخصیت کے بارے میں کوئی بھی منفی پروپیگنڈا کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف تاریخ کے اوراق کو صاف اور شفاف طریقے سے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا اللہ کے ہاں درجہ بہت اعلیٰ ہے اور ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے، وہ ابو جہل ہو، عتبہ یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھے، اور ان کی بیوی ہندہ بھی۔ غزوہ بدر میں جب بڑے بڑے سردار مارے گئے جو کہ بنو امیہ میں سے تھے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو امیہ کی سرداری آ گئی، جس کے بعد وہ ہر جنگ کے اندر ان کے سردار بن کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر جب دیکھا کہ مسلمانوں کو روکنا اب ناممکن ہے تو جان بچا کر مسلمان ہو گئے، اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں اور خاندانی دشمنی کو روک کے رکھا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی بنی ہاشم کے خاندان بنو عدی سے تھا۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے ابو سفیان کے ایمان کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر مجبوری میں مسلمان ہوئے، اس لیے نہ کوئی ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا اور نہ ہی ان کو مسلمان ہونے کے بعد ویسی عزت ملتی جو ایک سردار کو ملنی چاہیے۔ اسی لیے ایک روز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی یہی کھوئی ہوئی عزت کو مسلمانوں کے اندر بحال کرنے کے لیے درخواست کرنے پہنچے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لیں، تاکہ میں بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرح سسر کا درجہ حاصل کر کے مسلمانوں کے اندر اپنی عزت کو بڑھا سکوں۔ دوسرا، مجھے بھی امیر بنا کر مسلمانوں کے ساتھ کچھ جنگوں کے اندر بھیج دیں، اور تیسرا یہ کہ میرا بیٹا معاویہ جو کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، آپ اسے کاتب وحی رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شرطیں مان لی کہ جہاں پر کئی سو کاتب وحی موجود ہیں تو وہاں پر کسی کی دلجوئی کی خاطر ایک اور صحیح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ کر یہ سٹیٹس حضرت امیر معاویہ کو دیا گیا۔ وہ کاتب وحی بنے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی شخص ان سے کسی چیز کی درخواست کرتا یا کچھ بھی مانگتا تو آپ اس سے کبھی بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ضروری کام سے طلب کیا تو جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ دوسری بار کچھ ٹائم بعد پھر بلایا تو جواب آیا کہ وہ ابھی بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدعا بھی ایسے ہی اثر کرتی ہے جیسا کہ دعا۔ حضرت عمر کے دور تک یہ 4 سال تک دمشق کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر یہ 12 سال تک ملک شام کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد انہیں ملک شام اور عراق کا بھی گورنر بنا دیا، اور یہ پورے 12 سال تک اتنے بڑے علاقے کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان جب تیسرے خلیفہ بنے تو بحیثیت انسان اس سے کچھ اجتہادی غلطیاں ہوئیں، اور وہ غلطیاں یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خاندان یعنی بنو امیہ کے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا۔ انہیں بڑے بڑے عہدوں پر بنا کسی مقصد کے صرف خاندانی ہونے کی وجہ سے نواز دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کو شام کے ساتھ ساتھ عراق کا ایک بہت بڑا علاقہ بھی ان کی حکمرانی کے اندر شامل کر دیا۔ آپ کے ماموں اور فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدل کر کوفہ کا گورنر اسلاف بن خطبہ کو بنا دیا گیا، جو کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ مصر سے عمر بن عاص کو ہٹا کر اپنے دودھ شریک بھائی کو گورنر لگا دیا، جو کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا اور پھر اسے معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ عراق میں ولید کو امیر بنا دیا گیا، جس نے مسجد کے اندر ایک دن شراب پی کر نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی، جن کے اندر صحابہ اکرام کی اولادیں بھی شامل تھیں، مگر یہ قصور حضرت عثمان کا نہیں تھا۔ تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا۔ بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پر قتل کر دیا گیا۔ یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو
بحکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا. قرآن فاسق کہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرو. پیتے جا اور پلاتے جا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ صبح کی نماز کیا 4 رکعت ہو گئی؟ ناظرین محترم، مروان جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پرسنل سیکرٹری تھا، یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اسے واپس بلا کر اپنا چیف سیکرٹری حضرت عثمان نے لگا دیا، صرف اور صرف اپنا خاندان بنو امیہ ہونے کی وجہ سے. یہ شخص کسی بھی ملک سے آنے والے کسی بھی فریادی کو حضرت عثمان تک پہنچنے نہیں دیتا تھا، بلکہ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد ایک ایسا حلقہ بنایا ہوا تھا کہ ان کو بے خبر ہی رکھتے تھے. یہ کسی بھی شکایتی خط کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، یا پھر مروان خود سے کوئی اوٹ پٹانگ جواب لے کر اور اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر لگا کر واپس بھیج دیتا، جس سے لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگا. بنو امیہ کے گورنرز نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور یہ بات تب کھلی جب ولید کا واقعہ ہوا، یعنی اس نے شراب پی کر فجر کی نماز پڑھا ڈالی اور ایک سوالی شکایت لے کر مدینہ پہنچا. تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک اٹھا کر ہوا میں لہرا دیے اور فرمایا کہ ابھی تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کو بھی پرانے نہیں ہوئے، اور اسلام کا نقشہ بدل دیا گیا ہے، اس کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے. آپ کو بنو امیہ نے بے خبر رکھا، اور یوں تمام تر حالات کھل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ گئے. ان کو اصل حالات کی جب خبر ہوئی تو انہوں نے ولید کو بلا کر کوڑے لگوائے، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی. مسلمانوں کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2000 کے قریب باغی مدینہ کے اندر جمع ہو گئے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، جنہیں مروان کے تکبرانہ جواب نے اور بھی غصہ دلوا دیا، کیونکہ وہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھا، مگر ان لوگوں کو باہر آ کر نصیحت کر رہا تھا جو کہ دین کا درد لے کر یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے. مگر اسی احتجاج کے دوران گھر کے اندر گھس کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور آج تک یہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کس نے کیا، تاکہ انہیں کوفے میں گزرنے والے حالات سے آگاہ کریں. لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان شکایت کرنے والوں کی بات خلیفہ تک پہنچنے میں مانع قرار پائی. شکایت لے کر آنے والے لوگ ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں چلے گئے. انہوں نے خلیفہ سے سخت بحث و مجادلہ کیا اور رسول اکرم کی نالین ہاتھ میں لے کر فریادیں بلند کی. میں ہوں مروان، مصر کے بلوائیوں کے قتل کا فرمان میں نے جاری کیا ہے، خلیفہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تم اسی قوم و قبیلے سے ہو جسے مردانگی میں صرف داڑھی ملی ہے، اور ہاتھوں میں چوڑی پہن کر گالوں میں لالی لگا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ تو اور بھی بھلے لگو گے. چلے جاؤ، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو اکیلا نامردوں کے ایک لشکر کو پچھاڑ دوں گا. ایسے رجستو بارہا جنگ کے میدانوں میں تیرے باپ دادا کے منہ سے بھی سن چکا ہوں. یہ تمہارے باپ داداؤں کا غرور جاہلیت ہے جو تمہیں اپنے کیے سے نادم ہونے نہیں دیتا. ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عثمان کی اس پالیسی سے ناراض رہتے تھے اور انہیں سمجھاتے بھی تھے، مگر اس کے بعد خاموش ہو گئے. مگر جب احتجاج کرنے والے لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی حفاظت پر لگا دیا، کیونکہ خلیفہ وقت کی حفاظت کرنا ان پر لازم تھا. بلوائی اگر خلیفہ کو نکالنا چاہیں تو بنی ہاشم میں ایسا نہیں ہونے دیں گے. میرے بھائی حسن، حسین اور عباس بھی دروازے پر کھڑے ہیں. جوانان بنی ہاشم اجازت نہیں دیں گے کہ خلیفہ پر ذرہ برابر بھی آنچ آ سکے. اوہ علی 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 علی، نہ جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دیں گے. علی اگر اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو بلوائیوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ بلوائی تو چلے گئے تھے. وہ خط جو تم نے خلیفہ کے خون سے لکھا اس نے انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا. تف ہے بنی امیہ پر کہ وہ بیٹھے رہیں اور بنی ہاشم ان کے گھر کی حفاظت کریں. دیکھتا ہوں موت مروان کا کیا بگاڑ لے گی. یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی. حضرت عثمان کی بلوائیوں یعنی باغی لوگوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہنگامی بنیادوں پر خلیفہ چننے کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ حالات خراب کر کے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں، جنہیں سدھارنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت دو خاندانوں کی دشمنی کو ہوا دی جا چکی ہے. کیونکہ ان حالات میں مسلمانوں کو اکیلے چھوڑ دینا بھی مناسب نہ تھا، تو انہوں نے خلافت قبول کر لی اور آتے ہی سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جن جن لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر بنایا تھا
اور وہ جس جس علاقے کا ہے وہ سب کے سب اپنے عہدوں سے معزول ہیں، کیونکہ یہی لوگ امت کے اندر فساد کی وجہ بنے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کا مطلب یہ تھا کہ بنو امیہ سے ایک بار پھر سے حکومت لے لی جائے۔ حکومت حضرت علی کے آنے سے بنو امیہ سے نکل کر بنو ہاشم کے اندر ایک بار پھر سے آ گئی تھی، اور جب یہ خبر امیر شام یعنی حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک وہ عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا نہ دے دیں وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ پہلے میری حکومت کو مضبوط ہونے دو، مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکل کر ایک کرنے دو، اور ایک قانون کے تحت یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا، اور جس پر گواہی ثابت ہوگی اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ایک دھمکی آمیز خط شام سے حضرت علی کو موصول ہوا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہمارے پیچھے 50,000 کا لشکر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس مسلم امت اور اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ فتنہ دیکھو گے، تو جب یہ وقت آئے تو تم پر میری سنت اور قرآن کی تعلیم لازم ہے، اسے دانتوں سے پکڑ لینا۔ قرآن میں بھی یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، جو کہ حضرت علی کو حق پر ثابت کرتی ہے۔ جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی شام کی حکومت گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور وہاں پر جا کر حضرت عائشہ سے مل کر کہا کہ اب ہمارے ساتھ بصرہ چلیں، اور وہاں پر حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے مل کر ہم حضرت علی پر پریشر ڈالیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور ہوپ نام کی ایک جگہ پر قیام کیا تو اچانک سے وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا کہ ہوپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جب آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جس پر ہوپ کے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان سے کہا کہ یہاں سے چلو، مگر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے گزارش کی کہ ہم تو امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو، لیکن اگر ہمارے واپس جانے سے یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ تب بھی خاموش رہیں گی؟ اب معاملات ختم ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ معاملات صلح کی طرف جا رہے تھے، لیکن مروان نے یہ شرارت کی تو رات کے اندھیرے کے اندر دونوں مسلمانوں کے لشکر کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا تاکہ دونوں کو لگے کہ آمنے سامنے والوں نے پہلے حملہ کیا ہے، اور اسی لڑائی کے اندر رات کے اندھیرے میں تقریباً 10,000 لوگ ایک دوسرے کو شہید کر بیٹھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ جیت گئے اور حضرت عائشہ کو باعزت طریقے سے مدینہ روانہ کیا اور مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹنے سے بھی منع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی اس غلطی پر ہمیشہ روتی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی بدعت ہوئی ہے، اس لیے مجھے حجر عائشہ کے اندر دفن ہونے کا کوئی حق نہیں، بلکہ جنت البقیع کے اندر مجھے اپنی سوتنوں کے ساتھ دفن کیا جائے، جہاں پر آج بھی ان کی قبر مبارک ہے۔ اب یہاں پر جنگ جمل کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں کے اندر زیادہ تر تعداد تھی کوفہ اور عراق کے لوگوں کی، جہاں پر صف ماتم بچھا ہوا تھا، اور یہ سب لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، انہیں گالیاں دے رہے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو خاموش رہنے کا حکم دیا کہ پلٹ کر کوئی جواب مت دینا، کیونکہ ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی فوج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر پہنچی جہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام کی فوج سے جنگ ہونا تھی، جس کو کہتے ہیں صفین۔ حضرت علی تقریباً یہ لڑائی جیت چکے تھے، مگر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ قرآن سر پر اٹھا کر لوگوں کے درمیان ہی اعلان کرو کہ یہ قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اگر بات نہ بھی بنی تو کم از کم حضرت علی کی فوج کے اندر پھوٹ تو پڑ جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر لیں گے۔ اور ایسا ہی کیا گیا، حضرت علی کی فوج کے لوگ تقسیم ہو گئے، جس کے بعد حضرت علی مدینہ واپس آ گئے اور ایک بار پھر سے شام کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اس دوران یہاں پر ایک اور نئے فتنے کا آغاز ہوا اور تقریباً 4,000 لوگوں نے یہ تعویل نکالی کہ حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے، کوئی انسان بھلا کیسے حکمران ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں مرتد اور کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت علی کو ان سے بھی جنگ کرنا پڑی، جسے نہروان کی جنگ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب مسلمانوں کی حکومت دو حصوں کے اندر تقسیم تھی، ایک حضرت علی کہ جن کے پاس عرب سرزمین کی خلافت تھی، اور دوسری طرف حضرت عمر بن عاص اور حضرت امیر معاویہ کے شام اور عراق کی حکومت۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، کیونکہ جب حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تو حضرت علی متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے، مگر حضرت امیر معاویہ نے حکومت وقت کا حکم نہ مان کر بغاوت کی تھی، جو کہ قرآن اور حدیث کا انکار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک بار پھر فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو میرے دین کی تعویل کی خاطر یعنی قرآن کی تعلیمات ان کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی،
اور وہ حضرت علی تھے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو کہ سامنے بیٹھا میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف بڑھے اور انہوں نے سن کر ایسا ریئیکشن دیا کہ جیسے انہیں یہ سب کچھ پہلے سے معلوم تھا، وہ اس کو جانتے تھے۔ اور اس کے بعد حدیث عمار، جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے تو 2 پتھر اٹھا کر اپنے کندھوں پر جوش و جذبے سے اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کے فرمایا کہ اے سمیہ کے بیٹے، کیا ہوگا جب تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی؟ تم اسے اللہ کے راستے پر اور جنت کی طرف بلاؤ گے، لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور باغی جماعت جس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا وہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت تھی۔ اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت باغی تھی جن کے خلاف حضرت علی کی جنگ بالکل جائز تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت معاویہ حضرت عثمان کے قتل کا قصاص یعنی بدلے کے وارث ہی نہیں تھے، صرف ایک خاندان کے فرد تھے۔ ان کا سلسلہ نسب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ فاصلہ ہے، یعنی یہ دور کے کزن ہیں جن کا وراثت کے اندر بھی کوئی حق نہیں بنتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بھی کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس وقت ایسا کر سکتے تھے۔ قصاص کا بھی ایک الگ سے قانون کا نظام ہے، خود سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کس طرح کا بدلہ لینا تھا۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھ کر 3 بر اعظموں کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے سے کو قتل کر رہے ہیں اور وہ تقسیم ہو چکے ہیں، فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اس لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ بہت رویا کرتے تھے۔ مدینہ کے پاس کنویں پہ بیٹھ کر جہاں پر کوئی بھی شخص آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ وہاں روتے رہتے تھے اور اکثر حضرت امیر معاویہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے، جس حدیث کی تفصیل میں یہاں مینشن کر رہا ہوں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 5 سال تک حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور یہ 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک کو انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔